اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور سارے دنیا کے لوگوں اور خاص کر کے امت مسلمہ، سارے دنیا کے مسلمان، ایمان والے مسلمانوں، دیکھو آج کا یہ تھمبنیل، جسے ٹائٹل کہیں، تھمبنیل، ٹائٹل یا ہیڈ لائن آپ کہتے ہیں، دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستانی کرنسی ہے۔ اگر بیک گراؤنڈ میں دھیان سے دیکھیے تو 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ، یہ جو نئی نوٹ آئی ہے یہ نوٹوں کی کرنسی ہے بیک گراؤنڈ میں، اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا ویڈیو رہے گا۔ اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے، 10-15 منٹ تو ٹائم دینا ہوگا، تب آپ کو سمجھ میں بات آئے گی دنیا کے بھی اور آخرت کی۔ میرے بھائی، میں دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ لے کے چلتا ہوں، کیونکہ دونوں دنیا کو اور آخرت کو کبھی آپ الگ کر ہی نہیں سکتے۔ کلمے کا دو جز ہے، دیکھیے یہ کلیوگ کا بھگوان، آج کا جو تھمبنیل ہے کلیوگ کا بھگوان تھمبنیل چلا گیا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا، کلمے کا دو جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے کم سے کم ویسے تو 4 اسٹیج ہے انسان کے، روح والی اسٹیج، بار بار میں کہا ہوں وہ الگ ہے، جمان ارواح کا، اور پھر قبر والی زندگی، برزخ والی زندگی وہ الگ ہوگی۔ وہ دونوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے پس پشت ڈال دیں تو 2 زندگی تو سمجھ میں آتی ہے، ایک دنیا والی جو دور فانی ہے اس وقت جی رہے ہیں ہم لوگ، اور ایک آخرت کی جو آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو ایسے میں ہر آدمی اپنے آپ کو غیر مسلم، نان مسلم تو بالکل، یعنی پیسے کو، دولت کو تو وہ خدا بھگوان بنائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی بنایا ہوں کلیوگ کا بھگوان، کلیوگ کا بھگوان۔ تو وہ لوگ تو اس کو لکشمی ماتا، ہمارے ہندو بھائی لکشمی ماتا بول کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ انڈین کرنسی ہے، پرانی 2000 کے نوٹ ہے یہ سب۔ یہ دیکھیے امریکہ کا ڈالر ہے، یہ امریکن کرنسی ہے، امریکہ کا ڈالر۔ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، میں نے اس پہ لگا دیا۔ تو ہندو تو اسے لکشمی ماتا کہہ کے دھن دولت کو پوجا کرتے ہیں، وہ تو بھگوان اور بھگوان دیوی دیوتا مانتے ہی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی منہ سے بھلے اقرار نہ کریں، لیکن عمل سے کچھ عجیب و غریب ظاہر کرتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے نہ حرام کی نہ حلال کی کسی کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، اس کو آپ سنیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات ملاؤں گا۔ دیکھیے میرا ریکارڈنگ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور مرد اور عورتوں، سارے دنیا کے عمومی لوگ اور مسلمان خصوصی، سارے ایمان والوں کے لیے ویری امپورٹنٹ خصوصی آج کا ویڈیو ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ آگے پمفلیٹ میں ہی، تھمبنیل میں ہی دیکھ لیا آپ نے کہ کلیوگ کا بھگوان، یہ ایک اللہ رب العزت میرے دل میں ڈالی بات کہ لوگ کلیوگ کا بھگوان۔ تو کلیوگ کا بھگوان میں نے یہ ڈالا کہ لوگ آج ہندو، مسلمان، کرسچن، کسی بھی دھرم مذہب کے لوگ ہوں، اکثریت جو ہے ایسے پکڑ کے گنیے 95% لوگ ہیں جو ایک ہی بات ہے، بابو نہ بھیا سب سے بڑی روپیہ، بابو نہ بھیا سب سے بڑی روپیہ۔ تو میرے چینل پہ آپ جائیے، آگے میں نے لکھا ہے کامیابی کے راستے، کامیابی کیسے کسے کہتے ہیں، فلاں ڈھکا، الگ الگ لوگ ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ہی کامیابی کو اصل کامیابی مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں ایسا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا ہمارا 2 جز ہے، تو اس لیے ہم 2 جگہ کم سے کم ایسے جو سمجھ لیجئے، ویسے تو روح کے اعتبار سے ہم لوگ 4 اسٹیج ہے، وہ بھی ہمارے چینل پہ ہم نے بھیج دیا ہے، آپ لوگ جا کے دیکھ لیں کہ زمان ارواح اس وقت دور فانی میں ہم لوگ ہیں۔ مرنے کے بعد قبر کی ایک زندگی آئے گی جسے دور برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آئے گی جسے دور آخرت کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ دور فانی میں زندہ ہیں۔ یہاں تو انسان، جنات، شیطان، چاند، ستارہ، پہاڑ، ندی، سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ اللہ اکیلے خالق ہیں، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہٰذا غیر ایمان والے جو ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جن کا عقیدہ ایمان آخرت پہ نہیں ہے، ان کا تو بات ہی چھوڑیں، ان کی بات، یہاں تک کہ ہم ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی تو پیسے کو لکشمی کہتے ہیں، پیسے کو لکشمی کہتے ہیں۔ اسی لیے آج کے تھمبنیل میں نے بنایا ہے کلیوگ کا بھگوان، آج کا بھگوان، پیسے سے کچھ بھی کرو، مال ہے تو تال ہے، مال ہے تو تال ہے، ٹاکا تو ٹاکا نہیں تو باقی سب پھاکا، تو مال ہے تو تال ہے، ایسا بولتے ہیں۔ یعنی وہ خود بھگوان بنائے ہوئے ہیں، لکشمی ماتا کہتے ہیں، لکشمی کا پوجا کرتے ہیں دیوالی میں اور ہر جگہ، پیسے کو بھگوان بنائے، اس میں کوئی شبہ ہے نہیں، اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہمارے ہندوستان کے ہندوستانی بھائی، ہندو بھائی۔ تو لہٰذا ہندو، کرسچن، کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں، یہودی، کرسچن، ہندو اور بھی کسی بھی غیر مسلم، نان مسلم جتنے ہیں، ان کی بات ہی چھوڑ دیجیے۔ آج بیسک باتیں کرنی ہے ہمیں مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، روز جزا پہ یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی اچھی بری مقدر پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی مقدر ہے۔ اللہ رب العزت پتھر کے اندر چیونٹی کو ہری گھاس کھلاتے ہیں، پانی کے اندر نہ جانے کتنی مخلوق ہے، مچھلیاں ان کو کھلاتے ہیں، جنگلات میں کھلاتے ہیں، تو ہم تو فی الحال اشرف المخلوقات ہیں، الحمدللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل مخلوق ہیں، ہم کو کیوں نہیں کھلائیں گے؟ ہمارے ہندو بھائی بھی بولتے ہیں ہندوستان میں کہ بھگوان اٹھاول نہیں بھوکے، اٹھاول نہیں ضرور لیکن ستاول نہیں بھوکے نہیں، یعنی بھوجپوری ہے یہ کہ بولتے ہیں بھگوان اٹھاول نہیں بھوکے ضرور لیکن ستاول نہیں بھوکے نہیں، مطلب بھوکے آپ اٹھتے ضرور ہیں صبح کو لیکن بھوکے سلائیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی جن کو ہے محنت کرے گا، مشقت کرے گا، طرح طرح، اب یہ ہے ہر آدمی کہے گا ہم روٹی میں گھی لگا کے کھائیں گے تو وہ الگ ٹاپک ہو جائے گی، سب کو روٹی میں گھی نہیں ملے گا، کسی کو روٹی میں گھی لگا کے کھائے گا تو کوئی آدمی گرم روٹی کھائے گا، کوئی آدمی باسی روٹی کھائے گا، اور کوئی آدمی اپنے کما کے کھائے گا، نہیں کھائے گا تو وہ بھیک مانگ لے۔ آج کے زمانے میں تو اور بھی غریبی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، آج کے زمانے میں جو ہم لوگ ہیں تو اور بھی غریبی نہیں ہے۔ اس لیے 10-12 منٹ کے ویڈیو میں پوری باتیں نہیں سمیٹی جا سکتی۔ میں مسلمان ہی اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں جو بیچارے معاش کے لیے، روزی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندو بھائی کے ہاں گیتا میں لکھا ہے سمے سے پہلے اور بھاگیہ سے ادھک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، تو ان کا بات چھوڑ دیجئے، وہ ہمارا ہی کاپی کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ وقت کی آزمائش ہوتی ہے، صبر کریں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا ایمان والوں کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ ہاں دیکھو آیا یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی مشکل گھڑی آ جائے تو صبر اور نماز سے کام لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے خود بتا دیا راستہ، اب اس کے باوجود ہم عمل نہ کریں تو ہماری بدبختی ہے۔ بہرحال 4 مثالیں میں دینا چاہ رہا ہوں، میرے دماغ میں اللہ نے ڈالا ہے 4 مثالیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ نمرود، فرعون، صداد، حمان، کون نہیں جانتا، ان کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، سب کچھ، حکومت بھی تھی، لیکن یہ لوگ ناکامیاب ہوئے، گئے جہنم میں۔ اب کوئی کہے گا معلوم نہیں کتنا 10-15 ہزار سال پرانی باتیں ہیں، چلو ایک مثال یہ ہو گئی۔ اب آئیے دوسرے پہ، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اللہ کے رسول، صحابہ، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 60 دن 2 مہینے تک چول نہیں جلا، اکثر صحابہ کی جماعت غریب۔ اب کوئی کہے گا تو وہ لوگ کیسے تھے، پھلاں ڈھکاں، وہ تبصرہ کر کے بات ہوگا نہیں۔ اصل میں ہر جگہ کویشچن، وہ شیطان کا کام ہے ہر جگہ کویشچن کرنا، وہ بھی انسان ہی تھے ہمارے آپ کی طرح، لہٰذا مجاہدہ کرتے تھے۔ تو دوسری ہو گئی، چلیے 2 نمبر پہ لے لیجئے۔ اب آئیے آج تیسرا، جو لوگ کویشچن کریں گے۔ تیسرے پہ دیکھیے، اس وقت ہندوستان میں 2 مثالیں میں دے دوں، ویسے 200-2 لاکھ مثالیں مل جائیں گی لیکن 2 مثال دے دیں۔
ایک آج مکیش امبانی جو ہے ایشیا کا سب سے مالدار آدمی ہے، اس کے باپ دھیرو بھائی امبانی جو تھے وہ کسی زمانے میں بہت غریب تھے، کسی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرتے تھے، 300-400 روپے کی نوکری کرتے تھے. اور دیکھیے مقدر کا کھیل، جو اتنا غریب تھا جب دھیرو بھائی امبانی انتقال کیے تو لاکھوں کروڑ اپنے بیٹوں کے لیے انل امبانی اور مکیش امبانی کے لیے چھوڑ کے گئے. یہ آپ کے ہمارے سامنے جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور الحمدللہ میں نیو ممبئی میں رہتا ہوں، لہٰذا میں پڑوسی ہوں مکیش امبانی کا. کھیرنا میں ان کا دھیرو بھائی امبانی نالج سٹی ہے، اس کے بغل میں ہی بالکل ہمارے پڑوسی ہیں وہ، تو میں وہاں کا پڑوسی ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو ایک تو جیتا جاگتا ثبوت دیکھ لیجئے مکیش امبانی کے باپ کا. چلو مکیش امبانی کے باپ کے دولت مل گئی. اب دوسری اور مثال، اس وقت 2024 میں ہمارے نریندر دامودر داس مودی جی پرائم منسٹر ہندوستان کے. اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر کون ہیں؟ نریندر دامودر داس مودی، نریندر مودی. یہ دیکھیے کیسے کیسے ان کی کہانی ہے کہ گھر سے نکل گئے، سب لوگ جانتے ہیں. اور اس کے بعد یہ چائے بیچے اور کیا کیا بیچے، خود کہتے ہیں چائے بیچے، فلاں کیے، ڈھکا کیے. اس کے بعد آج پرائم منسٹر ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ان کا ایک چشمہ 20-20 لاکھ کا ہے، قلم ان کی 10-10 لاکھ کی ہے، سوٹ وغیرہ معلوم نہیں 15 لاکھ کا پہنتے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے مطلب آپ 10,000-15,000 سال پہلے چاہے نمرود فرعون کا واقعہ دیکھ لیں، چاہے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا معاملہ دیکھ لیں، اور چاہے مکیش امبانی کے باپ کا دھیرو بھائی امبانی کو دیکھ لیں، اور چاہے آج نریندر مودی صاحب ہمارے پرائم منسٹر ان کو دیکھ لیں. یہ جب ہوگا، کبھی نریندر مودی صاحب نے سوچا تھا جب چائے بناتے تھے بیچتے تھے گجرات میں فلاں ڈھگا کہ میں ایک دن پرائم منسٹر بنوں گا ہندوستان کا؟ تو کبھی نہیں سوچا ہوگا. لہٰذا یہ مقدر کی چیزیں ہیں میرے بھائی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اللہ پہ، اللہ کے خزانے پہ، میرا اللہ بڑا، میرے اللہ کا خزانہ بڑا، مجھے یقین رکھنا چاہیے. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ یا ایمان والو اگر ایمان رکھتے ہو تو کبھی بھی کتنا بھی مشکل گھڑی آ جائے تو واستعینوا بالصبر، ہمیشہ صبر کرنا، اور والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے دعا کرنا. اے اللہ تو بڑا، تیرا خزانہ بڑا، میں تو حقیر، کیوں نہیں دیتا؟ تو فاسق کو، فاجر کو، کافر کو، مشرک کو دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے گا؟ یس، یہ ایمان ہونا چاہیے. اپنے جیسے والد سے ہم جھگڑا کر کے اپنے لیے کپڑے، کتاب، مٹھائیاں مانگ لیتے ہیں، ویسے اللہ سے رو گھا کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں. آگے رمضان آ رہا ہے، رو دھو کے اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں، اور اللہ سے اپنے لیے فضل مانگے جو چاہیے. بیمار آدمی صحت مانگے، غریب آدمی دولت مانگے، جس کو جو مانگنا مانگو. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اس لیے میرے بھائی ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، آگے پیچھے بھی میں تھوڑا تمہید میں بولوں گا انشاءاللہ. یہ چاروں مثال میں نے بتایا، 10-15-20 ہزار سال پہلے اگر فرعون اور حامان اور صداد اور نمرود کی بات، 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور ابھی آج کا دور حاضر کا کہ مکیش امبانی کے باپ دھیرو بھائی امبانی کا اور نریندر مودی آج کے ڈیٹ کے پرائم منسٹر ہیں ہندوستان کے. اس لیے اللہ کرے اشارہ میں دے رہا ہوں، ٹارچ جلا رہا ہوں، روشنی دکھا رہا ہوں. اللہ کرے ہم کو، آپ کو، سب کو سمجھ آ جائے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ھذا من فضل ربی. دیکھو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں 10-15 منٹ کے ویڈیو میں کیا کیا باتیں کہی جائیں. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے میرے بھائی، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے. انشاءاللہ ہر ویڈیو میں دنیا اور آخرت کی کچھ نہ کچھ سیکھ اور بھلائی ملے گی، ہم کو بھی نیکی ملے گی، اور آپ حضرات اس کو اگر فارورڈ کریں گے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے تو آپ لوگوں کو بھی نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. بہرحال آج کے ویڈیو کا تھمبنیل اس لیے میں نے بنایا کلیوگ کا بھگوان، کیونکہ میں آگے یہی کہہ رہا تھا کہ سارے لوگ یعنی نان مسلم تو بہت اس کو پوجا کرتے ہیں، دولت کو، پیسے کو، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو ایمان مکمل نہ ہونے، ایمان پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈھلمل یقین ہیں. ایسے میں دیکھیے قرآن کا فوٹو جا رہا ہے. ہم کو، آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا. اور کچھ لوگ کہیں گے ہم قرآن نہیں جانتے ہیں، تو وہ قرآن نہیں جانتے ہیں تو اپنے گھر کو چھوڑ کے 40 دن 4 مہینہ تبلیغی جماعت ایک ایسا پریکٹیکل والی لائن ملی ہوئی ہے، اس میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور نیکیاں سیکھ کے آئیں گے.
اور اگر آپ کہیں گے ہم 4 مہینہ بھی نہیں لگائیں گے، 40 دن بھی نہیں لگائیں گے، 3 دن بھی جماعت میں نہیں جائیں گے، قرآن ہم پڑھے نہیں ہیں، فلاں ہے ڈھکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے ڈیجیٹل لائبریری 313، اس پہ میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے روح کے متعلق. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح پھر خراب ہے، پھر آپ کی روح خراب ہے، اور آپ کی روح دین کی بات کو نہ قبول کر رہی ہے، نہ سمجھ رہی ہے، نہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسے میں دکھاوٹی، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دکھاوٹی نماز پڑھ لیں اور یہ کر لیں، بچپنے میں گلی ڈنڈا کھیلا، جوانی میں ادھر ادھر کیا کیا کہاں زندگی گزاری، اور بڑھاپے میں جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تو گرے پھرے نماز وغیرہ پڑھنے کو دکھاوٹی کرتے ہیں. انہیں نہ ڈھنگ سے وضو کا طریقہ معلوم ہے، نہ غسل کا معلوم ہے، نہ نماز کا معلوم ہے، نہ سورہ فاتحہ یاد ہے، نہ درود یاد ہے، نہ دعائیں یاد ہیں. بہرحال کہنے مقصد یہ نہیں کہ ہر آدمی پی ایچ ڈی کر لے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اگر آپ کو آپ کے دین سے محبت ہوگی، ہم کو ہمارے کھیت سے، گھر سے، پراپرٹی سے، بزنس سے محبت ہے، تو ہم ٹھنڈی ہو گرمی ہو اٹھ کے اپنی آفس میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کو اپنے دین سے محبت ہے تو دین کو سیکھنے کے لیے ضرور نکلیں گے اپنے گھر سے، اپنے بیوی کو، بچوں کو دور کر کے، اور سیکھیں گے، کوشش کریں گے، پیسہ لگائیں گے، اور اللہ سے روئیں گے، دھوئیں گے، مانگیں گے. ایسے میں ویڈیو ختم ہونے کا وقت آیا. میں پھر دعا کروں گا، اللہ کرے ہم سب کو کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہم کو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، غیر المغضوب سے رکنے والا بنائے. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.